وائس آف جموں کشمیر میں ہوں مرزا شفیق آپ کے ساتھ اور سچ کے ساتھ۔ آج آپ سب کو رمضان المبارک کی مبارک ہو۔ چاند نظر آ گیا، کل پاکستان میں بھی روزہ ہے اور ہمارے ہاں۔ میں نے سوچا کہ ساری زندگی سارا سال میں بھاگتا رہتا ہوں انسانوں کے لیے، انسانوں کے پیچھے، اپنے کام کاج کے مسئلے میں، سیاست میں، دنیا کے پیچھے۔ زندگی اور موت کا پتہ نہیں۔ ہم نے تعلیم حاصل کی تو مسئلہ اس کا مقصد تو یہ تھا کہ اس تعلیم کو اس راہ پہ چلتے، لیکن بدقسمتی شو میں یہ بدقسمتی کہ ہم نے وہ راستے سے دور ہوئے، جس کا دکھ ہے۔ آج میں ایک نیا سلسلہ شروع کرنے لگا، یہ پورا مہینہ اور آئندہ بھی انشاءاللہ، کہ میں جتنی بساط ہے میری اس کے مطابق قرآن پاک کا مطالعہ بھی کروں اور اپنے دوستوں کو بھی، احباب کو بھی دعوت دوں کہ آئیں، کہ ہم دنیا کے کاموں سے ہٹ کے اللہ کی راہ پہ بھی اپنا کچھ وقت دیں۔ میں نے بہت سی تفاسیر پڑھی، اور آج جس تفسیر سے میں بات شروع کروں گا وہ ہے ادارہ فیضان القرآن۔ میرے پیارے محترم بھائی، چھوٹے بھی ہیں، دوست بھی ہیں، ساتھی بھی ہیں، پروفیسر ڈاکٹر حفیظ الرحمان بغدادی، ادارہ فیضان القرآن لاہور شاہدرہ۔ انہوں نے یہ تفسیر 2013 میں لکھی تھی۔ تو میں نے یہ سوچا کہ یہ جو رمضان کا مہینہ ہے، میں ان کی اس تفسیر سے تھوڑی لوگوں کو 10-15 منٹ تک ان کے ساتھ، لوگ اپنے احباب کو، دوستوں کو ان سے آگاہ کروں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ قرآن پاک پڑھنے سے پہلے، شروع کرنے سے پہلے ہمیں حکم ہوا ہے، کیوں ہوا ہے اس کی اگلی بات آئے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ لیتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے۔ اور قرآن مجید کی تلاوت سے قبل تعوذ پڑھنے میں یہ حکمت پوشیدہ ہے کہ بندہ رب العزت سے حفاظت طلب کرتا ہے اور اپنی عاجزی کا اظہار کر رہا ہے اور دعا کر رہا ہے کہ اے اللہ، مجھے شیطان کی ظاہری و باطنی شرارتوں سے محفوظ رکھ، کیونکہ تیری مدد کے بغیر میں شیطان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ بڑی بات ہے، ہم اپنے آزادی کی باتیں کرتے ہیں، ہم نے آزادی لینی ہے، کس سے؟ اپنے وطن کی آزادی لینی ہے، اپنی اس چیز کی آزادی، تو اس کے لیے ہمیں پھر مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ مختلف مدد ہوتی ہیں، کوئی فنانس دے گا، کوئی پیسے دے گا، کوئی جان دے گا، کوئی وقت دے گا، کوئی شعبہ نشر و اشاعت ہوگا۔ اسی طرح جب اللہ تعالیٰ کے سامنے بندہ حاضر ہوتا ہے، اللہ کی قرآن پاک یہ کتاب پڑھنے کی کوشش کرتا ہوتا ہے، تو اس وقت یہ کہتا ہے کہ اے رب، تو میری مدد کر اور مجھے شیطان کے مقابلے میں میری پروٹیکشن کر۔ یعنی قرآن مجید پڑھنے سے قبل اس لیے پڑھا جاتا ہے کہ رب الجلال سے پروٹیکشن مانگی جائے، اور جب اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن ہوگی تو پھر شیطان مردود یا کوئی بھی طاقت آپ کے راستے میں خلل نہیں ڈال سکتی۔ تو بندہ، لیکن بات ہے دل سے، دل کی گہرائی سے کرنے کی، کہ اے اللہ، مجھے تیری پروٹیکشن درکار ہے، تاکہ جب میں قرآن مجید کی تلاوت کا آغاز کروں، تلاوت شروع کروں، تو شیطانی وسوسوں سے محفوظ رہوں۔ بڑی معروف بات ہے، ایک دوست، ایک صاحب جو تھے، وہ ایک شیخ کے پاس گئے تو کہا، یا شیخ، جب میں مسجد میں آتا ہوں، جب میں مسجد میں ہوتا ہوں، مجھ پہ نیند کی غنودگی طاری رہتی ہے، میں سونا چاہتا ہوں، اور جب میں باہر نکلتا ہوں، اپنے دنیاوی مسائل میں دندوں میں رہتا ہوں،
کسی ایسی مجلس محفل میں ہوتا ہوں وہاں پہ مجھے نیند نہیں آتی۔ تو شیخ مسکرائے اور فرمایا کہ اے برادر، جب تم مسجد میں ہوتا ہے تو یہاں پہ تجھے ایک سکون ملتا ہے، اللہ کے گھر کے اندر ایک سکون ہوتا ہے تیرے پاس۔ جب اللہ کی راہ میں تم آ جاتے ہو تو پھر تم ذہنی سکون میں ہوتے ہو۔ جب میرے رب کے ساتھ دلی لگاؤ ہو جاتا ہے، جب میں انسان اپنے دل سے اپنے رب کی بڑائی کا اظہار کرتا ہوں، اب سے رب سے محبت کا اظہار کرتا ہوں، تو پھر دل کے اندر سکون ہو جاتا ہے، پھر ذہنی سکون ہوتا ہے۔ اسی طرح جب انسان مسجد میں جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے تو ذہنی سکون ملتا ہے۔ حالانکہ وہاں پہ جاگنا چاہیے، اور کوشش اسی لیے کہتے ہیں کہ آپ وضو تازہ کریں، کچھ کریں، اس طرح کہ رب کی طرف جائے بندہ تو بندہ بڑا پرسکون ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے بندہ، جب میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا شروع کروں تو یا رب میں تیری پروٹیکشن میں رہوں، اس کے شیطانی وسوسوں سے دور۔ جب تک میرے رب کی طرف سے پروٹیکشن نہ ملے قرآن مجید سمجھ میں نہیں آتا، اور جب تک میرے رب کی پروٹیکشن نہ ہو قرآن مجید پر عمل بھی نہیں کیا جاتا ہوتا۔ لہٰذا قرآن مجید پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اللہ رب العزت کی پروٹیکشن ہر حال میں درکار ہے۔ اور یہ پروٹیکشن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے سے ملتی ہے۔ تعوذ جو ہے وہ حقیقت میں ایک دعا ہے، شیطان سے بچنے کے لیے حسار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ شیطان تمہارے جسم میں اس طرح اثر کرتا ہے جس طرح خون تمام جسم میں دوڑتا ہے۔ شیطان آدمی کو دیکھتا ہے، جبکہ انسان شیطان کو ظاہری آنکھوں سے دیکھنے سے قاصر ہے، اس لیے اس کے حملوں سے آسانی سے بچاؤ نہیں کر سکتا۔ اس لیے ہر مسلمان جو قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے اسے شیطان کے ظاہری و باطنی اثر سے بچنے کے لیے تعوذ پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ آداب تلاوت میں یہ بات لازم ہے کہ تلاوت کی ابتدا تعوذ سے کی جائے تاکہ رب ذوالجلال والکرام ہمیں اپنی تحویل میں اور حفاظت میں لے لیں، تاکہ قرآن مجید کی تلاوت کے دوران سمجھنے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے وقت شیطان ہمیں ورگلا نہ سکے، اور نہ ہی ہمارے اندر شبہات و وسوسے ڈالنے میں کامیاب ہو۔ اللہ تعالی ہمیں شیطان کے ہر قسم کے حملوں سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ وَأَجْرِ دعونا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب تعوذ سے اگلا جو آیت ہے وہ ہے تسمیہ، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ رب العزت کے نام سے آغاز کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے 3 نام بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ ایک ایسا نام ہے جو صرف اسی کی ذات کے لیے استعمال ہوتا ہے، کسی اور کو اس نام سے نہیں پکارا جاتا اور نہ ہی پکارا جائے گا۔ اس نام کو اسم ذات بھی کہتے ہیں۔ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے سب کچھ پیدا کیا، زمین و آسماں، دریا، پہاڑ، نباتات، جمادات، چاند، سورج، الغرض ہر چیز کائنات کی اسی کی پیداوار ہے، پیدا کرتا ہے۔ رحمان اللہ رب العزت کا صفاتی نام ہے، یہ اس کی رحمت عامہ کا مظہر ہے۔ وہ سب پہ یکساں رحم فرماتا ہے، بن مانگے کائنات کی ہر چیز پر مہربان ہے، اس سے اس کی رحمانی صفات کا اظہار ہوتا ہے۔ رحیم یہ بھی رب العزت کا صفاتی نام ہے، یہ اس کی رحمت خاص کا مظہر ہے، وہ اپنے بندوں پہ خصوصی انعام فرماتا ہے۔
ایک نیکی کے بدلے 70 درجے بخشتا ہے۔ اسلام ہمارا جو ہے یہ ایک مکمل دین ہے، ہم نے اس کو آگے پیچھے کر دیا ہے، اور ہم یہ اپنی غلطی نہیں مان رہے۔ اسلام ایک مکمل دین ہے، اور قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنی نوع انسان کے لیے ضابطہ حیات ہے۔ ضابطہ حیات، اب ہم نے ضابطہ حیات کہیں نہ کہیں تشریح لے جائیں گے، جس کا آج تک نہ تو کوئی نعمل بدل پیش کر سکا، اور نہ قیامت تک اس کا کوئی امکان باقی ہے، کیونکہ قرآن مجید ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہوا، اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری میرے رب نے خود اپنے ذمہ دے رکھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سینکڑوں سال گزر گئے، لیکن اس کی زبر، زیر، شد، مد، پیش کبھی کوئی کمی اور پیشی نہیں کر سکا۔ جو بھی کرنے کی کوشش کرے گا وہ ذلیل و خوار ہوگا۔ اگرچہ مخالفین اسلام نے ہمیشہ سے اس کے رد و بدل میں کوشش کی، لیکن کامیاب نہ ہو سکے، بلکہ نوع نسل انسانی کے لیے عبرت کا نشان بن گئے۔ آج جس موضوع پہ باتیں ہوتی ہیں، اس کا تعلق دور حاضرہ سے بہت گہرا ہے۔ انسان ہمیشہ سے ہر معاملہ میں اختصار چاہتا ہے، بس جہاں اس نے اپنے معاملات میں اختصار کو اولیت دی، وہاں پر اس نے قرآن مجید کی آیت اور صورتوں پر بھی تباہ آزمائی کی۔ لیکن حیرانگی اس امر پر ہے کہ اس حد تک قرآن مجید کی آیات اور صورتوں کے ساتھ علم الاعداد کے ذریعے مذاق کیا گیا کہ کسی طرف سے منظم آواز تک بلند نہ کی گئی۔ حالانکہ مملکت خدادات پاکستان میں اہل قرآن کہلانے والوں کی بھی کمی نہیں، اس کے باوجود اس معاملہ میں پڑھنے کی کبھی کسی نے زحمت گوارا نہ کی۔ اس سلسلہ میں قلیل علماء اور شیوخ جنہوں نے اپنی تعلیفات اور مضامین میں اشارتاً کنایتاً تذکرہ کیا اور اس کی مذمت بھی کی، جبکہ وہ 786 کے متعلق بھرپور مضامین لوگوں نے لکھے، اس پر سوائے افسوس کے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ایک قبل ازیں کہ ہم اس پر تفصیل سے موجود صورتحال کی بات کریں، وقت کی کمی بھی ہے، وقت بھی ہے، پھر انشاءاللہ اگلی دفعہ بھی بات ہوگی۔ ہم نے قرآن پاک میں اعراف وہ جو اعدادی ہوتے ہیں ان سے ہم نے باتیں کرنی شروع کی، حالانکہ قرآن پاک ایک مفصل کتاب ہے، اس کو کسی یہ اعداد اور دوسری چیزوں کی ضرورت نہیں، اس کے ساتھ ہم نے فال نامہ نہیں نکالنا، ہم نے اس کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اور پھر اور سمجھنے کے لیے کیا بات ہے، میں اس لیے اردو میں باتیں کر رہا ہوں کہ میں بھی قرآن پاک کو عربی میں ساری الف سے لے کے ناس تک وہ سپیڈ پہ پڑھ جاؤں گا، لیکن اس کا فائدہ نہیں ہے۔ ہماری مادری زبان تو پہاڑی ہے، جب وہ ہے پہاڑی پٹواری مپری، لیکن اردو ایک ایسی زبان ہے جس میں ہم زیادہ ایک دوسرے کو کمیونیکیٹ کرتے ہوتے ہیں۔ اس کو میں نے اس لیے بنایا ہے ذریعہ کہ میں نے ایک کالم لکھا تھا کہ قرآن پاک کو ہمیں عربی میں پڑھنے کے بجائے اردو میں پڑھنا چاہیے، جو ایک اچھا با یعنی کہ کیا کہتے ہیں مستند جو ترجمہ ہو، پھر ہم قرآن پاک کو سمجھ پائیں گے۔ لیکن ہم پڑھنے پہ غور ہے، مولوی صاحب نے بتا دیا فر پڑھو، اور گھر کے اندر ہم نے ریشم کے غلاف کے اندر اس کو لگا کے اٹھا دیا، لیکن ہم نے کبھی اس پہ سمجھنے اور عمل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اور جو لوگ یہ لکھتے ہیں کہ 786 سے مراد بسم اللہ ہے، یہ غلط ہے، اور جو لوگ وہ 92 لکھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر کہتے ہیں کہ وہ مراد لیا جائے، تو یہ بھی غلط ہے، اور یہ بالکل ایک غلط کیا کہ اس کو آپ غلط سے غلط سمجھنا چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بیان ہے کہ جس شخص کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پہ درود نہ پڑے، اس حدیث کی روشنی میں وہ لوگ امام کس طرح ضائع کر رہے ہیں۔ آپ لوگ خود اندازہ لگا لیں
کہ علم العداد کے ماہرین نے کہاں کہاں نقب لگائی اور کن کن ناموں پہ تباہ آزمائی کی۔ ان ظالموں نے اللہ اور اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی اور صفاتی ناموں کے بھی عدد نکالنے کی جرت کی، جس سے ان لوگوں کے ایمان کی کجی کا پتہ ثابت ہے۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین اخلاق اور بہترین حسن سلوک کا درس دیا ہے، جس سے ایک عام انسان کی بھی کردار سازی ہوتی ہے۔ لہذا 786 ہو یا 92 ہو، لکھنا پڑھنا اسلام کی روح سے قطعاً منع ہے، اور آج علم العداد پر اس حد تک انحصار ہو چکا ہے، سال قرآن کو علم العداد میں ڈال کر رکھا ہے۔ قرآن مجید کے اکثر ہم لوگ میں دیکھتا ہوں تو کتابیں، تو وہ شروع میں انہوں نے تویز سے بنا کے تو لکھے ہوتے ہیں، حالانکہ یہ تویز وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ گلے میں لٹکا ہو ایک ایسا ہی فاتح کاغذ ہے، اس کے اندر کوئی اتنی بڑی وہ بات نہیں ہے۔ اگر اس طرح ہو تو پھر قرآن اور علم پھر سارا تویزوں میں آ جائے گا۔ تو میرے دوستوں اور ساتھیوں، انشاءاللہ ہم کل پھر رات کو ملاقات ہوگی۔ آج میں اپنا ویلاگ اسی پہ ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ رسول اللہ